بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ رانا شمیم بیان حلفی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ جاری کر دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طرح سے چارج شیٹ جاری کر دی ہے رانا شمیم کے خلاف۔ دوسری طرف رانا شمیم کا بیٹا لندن پہنچ چکا ہے، اس کی بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شریف خاندان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا اور شریف خاندان کے فرنٹ مین کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ نیب کا یہ جو ضمنی ریفرنس ہے یہ ایک تاریخ رقم کر دی ہے نیب نے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے نیب نے شہباز شریف کے فرنٹ مین علی احمد خان کے خلاف کو گرفتار کیا تھا۔ یہ وہ ملزم ہے جس کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، 2 سال سے یہ اشتہاری تھا، اور جو علی احمد ہے اس کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ کروڑوں روپے کی بے نامی جائیدادوں کا مالک تھا اور یہ ملازم تھا شریف خاندان کا، لیکن یہ ان کے بہاف پر منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا اور جو منی لانڈرنگ کیس ہے جو شہباز شریف اور شہباز شریف کی فیملی کے خلاف، جس میں شہباز شریف کی بیوی اور بیٹیاں بھی ملوث ہیں، اس کیس میں یہ بھی گرفتار ہو چکا تھا اور ملزمان کی طرف سے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی یہی کہا گیا تھا کہ کیونکہ علی احمد ایک نیا ملزم گرفتار ہو چکا ہے، اس کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر ہوگا تو پھر نئے سرے سے ٹرائل چلے گا، تو ہمیں تب تک ہم جرا نہیں کرتے جب تک ضمنی ریفرنس دائر نہیں ہو جاتا۔ صرف ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی ضمنی ریفرنس کی، جس کی وجہ سے منی لانڈرنگ کا، آمدن سے زائد اثاثہ جات کا جو کیس ہے شریف خاندان کے ساتھ وہ رکا ہوا تھا اور اس میں آگے کارروائی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب وہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور ضمنی ریفرنس جو دائر کیا گیا ہے اس میں ٹی ٹی اسکینڈل میں شریک ملزم علی احمد کے خلاف جو ضمنی ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں یہ احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورق صاحب کی عدالت میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ علی احمد کو 13 دسمبر کو ریفرنس کی کاپیاں تقسیم کی جائیں گی ملزم کو۔ نیب ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ احمد علی خان شہباز شریف فیملی کے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شریک ملزم ہے۔ ملزم کے اکاؤنٹ میں 41 ملین روپے جمع کرائے گئے۔ نیب کا کہنا ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش 3 مختلف بیان دیے۔ احمد علی خان شہباز شریف فیملی کا بے نامی دار تھا اور اس نے یہ تسلیم کیا ہے۔ شہباز شریف ٹی ٹی اسکینڈل کیس میں مرکزی ملزم علی احمد اسلام آباد سے گرفتار ہوا تھا، جو کہ 2 سال مفرور رہنے کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ سی ایم ہاؤس میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو سی ایم ہاؤس میں ڈائریکٹر اسٹریٹجی تعینات تھے اور ان کے نام پر اکاؤنٹس تھے، ان کے نام پر جعلی ٹی ٹیز لگوائے جاتے تھے اور منی لانڈرنگ ہوتی تھی۔ ایک شخص کے نام پر 41 ملین روپے کے منی لانڈرنگ ہوتی رہی اور یہ اس کیس میں اس کا جو ضمنی ریفرنس ہے وہ دائر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضمنی ریفرنس بہت اہم ڈاکومنٹ ہے اور اب اس پر فرد جرم عائد ہوگی اور جو کیس ہے اس کی حد تک، کیونکہ اس کا بالکل سیپریٹ کردار ہے اور ہر ملزم کا اپنا سیپریٹ کردار ہے، تو باقی جو پہلے گواہان پیش ہو چکے ہیں وہ تھے شہباز شریف کی حد تک یا باقی ملزمان کی حد تک، تو اس کی حد تک جو نئی ایویڈنس ہے وہ آئے گی عدالت میں اور پھر اس طرح سے آمدن سے زائد اثاثہ جات جو کیس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نصرت شہباز اینڈ کمپنی کے خلاف وہ مکمل ہوگا، وہ ساری جو کارروائی ہے وہ مکمل ہوگی اور پھر ان کے خلاف جو معاملہ ہے وہ آگے چلے گا۔ دوسری طرف جو فیصلہ آیا ہے اور یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ عبوری حکم نامہ جاری کیا ہے، جو 7 دسمبر کو سماعت ہوئی تھی اس کا عبوری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے حوالے سے جو فیصلہ تحریر کیا اس میں کہا ہے کہ بادی نظر میں رانا شمیم کے بیان حلفی کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی۔ رانا شمیم اور میر شکیل الرحمان سمیت تمام فریقین کے جواب غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ بے بنیاد بیان حلفی اور غلط خبر پر کیوں نہ تمام فریقین پر فرد جرم عائد کی جائے۔ عدالت نے قرار دیا کہ اس وقت بیان حلفی کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی۔ 3 سال تک رانا شمیم کی خاموشی ان کی سچائی پر سوال کھڑا کرتی ہے۔ رانا شمیم نے 15 جولائی 2018 کی گفتگو کا حوالہ دیا ہے۔ بیان حلفی میں ایک ایسے جج کا نام دیا گیا ہے جو اس دوران بیرون ملک چھٹیوں پر تھے
پر تھے۔ عدالت نے کہا کہ رانا شمیم نے جواب میں واضح کہا کہ انہوں نے بیان حلفی اخبار کو نہیں دیا۔ اپیلوں کی سماعت کے وقت بیان حلفی کی اخبار میں اشاعت کے علاوہ رپورٹر، ایڈیٹر اور پبلشر کے پیشہ ورانہ طرز عمل پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں، ایک تو ان اپیلوں پر جب سماعت جاری ہے اس وقت یہ خبر چھاپنا یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے، اور دوسرا رپورٹر، ایڈیٹر اور پبلشر کے پیشہ ورانہ طرز عمل بطور صحافی ان کے طرز عمل پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر برطانوی نوٹری پبلک نے اجازت کے بغیر بیان حلفی لیک کیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ عدالتی گراؤنڈز موجود ہیں جو رانا شمیم کا بیان حلفی غلط دکھاتی ہیں۔ رانا شمیم نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بیان حلفی نوٹری پبلک لنڈن نے لیک کیا، جس کے بعد اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ رانا شمیم اب اصل بیان حلفی عدالت میں پیش کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کو 13 دسمبر تک آخری موقع دیتے ہوئے تمام فریقین کو پیش ہونے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے رانا شمیم کو آخری موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ بیان حلفی عدالت میں جمع کروائیں، جو اصل بیان حلفی ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں، اور آپ کی جو بدنیتی ہے وہ سامنے آ گئی ہے، جو میر شکیل الرحمان، انصار عباسی وغیرہ ہیں، یا رانا شمیم کا جو جواب ہے اس کو عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ جو غیر مطمئن ہے، غیر تسلی بخش ہے وہ جواب، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تو شریف خاندان کو فائدہ پہنچایا ہے انہوں نے، کیونکہ جب اپیلوں پر سماعت ہو رہی تھی تو تب اس کو سامنے لے کر آنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رپورٹ پر جو کہ بے بنیاد ایک خبر کی بیان حلفی کی بنیاد پر جو دی نیوز میں رپورٹ چھاپی گئی ہے، تو یہ ان صحافیوں کا جو اپنے آپ کو بڑا صحافی سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ صحافت ہمارے بعد بس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان صحافیوں کے پیشہ ورانہ طرز عمل پر بھی سوال اٹھا دیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے قانون کا، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ عدالت نے نہ صرف بیان حلفی جھوٹا قرار دے دیا ہے بادی نظر میں، عدالت نے نہ صرف میر شکیل الرحمان گروپ کا جو جواب ہے اس کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے، عدالت نے نہ صرف اس جو ایک پرزیوم کیا جا رہا ہے کہ نوٹری پبلک نے لیک کیا ہے، عدالت نے کہا ہے کہ اگر لیک کیا ہے تو یہ معاملہ اور گمبھیر ہو جائے گا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رانا شمیم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں تماشا کر رہا تھا، وہ بھی کھیل کھیل رہا تھا، اور یہ کھیل اب پکڑا گیا ہے۔ رانا شمیم نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے لنڈن میں یہ بیان حلفی لینے کے لیے، حالانکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس کو عدالتی فائل کا حصہ بھی بنایا گیا ہے، اور عدالت کو یہ کہا تھا، اور رانا شمیم کو بھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنا بیان حلفی وہاں لنڈن ہائی کمیشن کو جمع کروا دیں۔ لنڈن ہائی کمیشن پاکستان میں وزارت خارجہ کو جمع کروا دے گا، ادارے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو جمع کروا دیں گے، لیکن وہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھے، وہ اس بات پر بھی قائل نہیں تھے۔ اب ان کا بیٹا لنڈن گیا ہے تو رانا شمیم کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں اپنے والد کے حکم پر انگلینڈ نہیں آیا، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ رانا شمیم کا بیٹا انگلینڈ گیا ہے اور یہ وہاں سے بیان حلفی میں یا کچھ چینجنگ کروائے گا، کیونکہ بیان حلفی تو موجود ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، وہ نواز شریف نے اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اعتزاز احسن صاحب یہ بات فرما چکے ہیں کہ اگر آپ ایون فیلڈ کی تلاشی لے لیں آپ کو بیان حلفی وہاں سے مل جائے گا۔ اب کیا پرانی ڈیٹوں پر یہ کوئی اسی بیان حلفی کی کاپی چھپوائیں گے اور نوٹری پبلک کو پیسے دے کے نوٹرائز کروا کے عدالت میں پیش کریں گے، کیونکہ نواز شریف تو وہ پیش کرنے والا ہے نہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے رانا شمیم کے بیٹے کا جانا، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو میرے والد کے خلاف عبوری حکم آیا ہے، ابھی حتمی حکم نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت پر ہم حلفیہ بیان جو اصل بیان حلفی ہے وہ جمع کروا دیں گے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنے والد کے بہاف پر آئے ہیں، آپ کے والد نے آپ کو بھیجا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے آپ لنڈن آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے کام سے آیا ہوں لنڈن میں، مجھے میرے والد نے نہیں بھیجا، کیونکہ رانا شمیم تو باہر جا نہیں سکتے، ان کا نام جو حکومت نے ان کو روک دیا ہے بیرون ملک جانے سے، اور اس کا نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے، باقی بھی اس پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب انہوں نے کہا کہ مجھے باہر جانے دیا جائے اور میں لے کے آتا ہوں بیان حلفی، تو عدالت نے وہ بات بھی ان کی نہیں مانی تھی، وہ بھی رد کر دی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 13 دسمبر کو ایک دن رہ گیا ہے
اور 13 دسمبر کو کیا بیان حلفی اوریجنل عدالت میں جمع کرواتے ہیں نہیں کرواتے۔ عدالت نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور ان کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد ہوگی۔ معاملہ کہاں جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان۔